جب مانگنے کی رات ہے تو ہم کیوں نہ مانگ لیں؟ دوسرے کے پاس رونا روتا حضرت کہاں بتائیں بہت پریشان ہیں، اے عمران بھیا ان کا نہ پوچھو بہت تکلیف ہے، اے علاؤدین بھیا کعب ہے، کہاں بتائیں پیسے میں نہیں ہے، بہت تکلیف ہے، کچھ کام کاج نہیں ہے، روزی روٹی نہیں ہے۔ ہاں ایسا پھگل بنائیں گے لگتا ہے کتنا پریشان ہے۔ ابھی کسی کے پاس کیوں رونا روتا ہے؟ رونا ہے تو تجھے اللہ کے پاس رونا، اللہ کے پاس رو۔ جب اللہ تجھے بار بار پکار رہا ہے، بار بار اللہ پکار رہا ہے، ادعو استجب لکم، تم مجھ سے مانگ لو، جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ رب تمہیں پکارتا ہے تو اپنے رب سے مانگو۔ اور شب برات سنو، شب برات کی فضیلت تھوڑی سی بیان کر دوں، شب برات یہ کیا ہے؟ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے نا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں سو رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ بھی آرام فرما رہے تھے۔ رات کا تیسرا پہر، رات کا تیسرا پہر ہم کو کہاں جانا ہے ذرا دھیان سے بتاؤ۔ ہاں تو سنو، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم آرام کریں، رات کا تیسرا پہر ہوا نا تو آپ اٹھ کر کے چلے گئے، اٹھ کر جا رہے تھے، گھر میں سے باہر گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگی کہ حضور کہاں گئے۔ اب آ کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی اور دیکھنے لگی تو سامنے جنت البقیع قبرستان ہے، حاجی صاحب دیکھ کے آئے ہیں نا وہاں۔ اب دیکھا کہ وہاں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتوں کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتی ہے کہ حضور مجھے دیکھے نا، میں اس سے پہلے اندر چلی جاؤں۔ اب حضور آ رہے ہیں، آپ کی نظر پڑ گئی، آپ آئے اور فرماتے ہیں عائشہ کیا تم نے ایسا گمان کیا کہ میں نے تمہارے حق میں خیانت کیا؟ کہا نہیں حضور، بات ایسی نہیں ہے۔ میں سوچنے لگی کہ حضور کی کئی ازواج تھی نا، سوچنے لگی کہ شاید آپ کسی دوسرے ازواج کے پاس گئے۔ کہا نہیں عائشہ تمہیں نہیں معلوم آج کون سی رات ہے؟ کہا آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا رب بہتر جانتا ہے، بے شک اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہی بتا دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج شب برات کی رات ہے، آج شب برات کی رات ہے۔ تو کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ آج اس خاکے دانی گیتی پر نزول جلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ جو مجھ سے جو چاہے وہ مانگ لے، جو چاہے وہ مانگ لے۔ تو جب رب کی رحمت اتنی جوش میں ہے اور رب بلا رہا ہے، رب ہم کو دینے پہ آمادہ ہے، رب دے رہا ہے، تو کیا میں اپنے امتوں کی مغفرت کے لیے دعا نہ مانگوں؟ بات سمجھ میں؟ تو میرے نبی کہتے ہیں کہ میں اپنے امتوں کی مغفرت کی دعا نہ مانگ لوں؟ تو آج ہم اس نبی کے امت ہیں، اس نبی کے امت ہے، اس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کے امت ہے جو سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہے، جس کا کوئی مثال نہیں ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ہم اس نبی کے امت ہے۔ اور دیکھو وہ نبی کہتے ہیں ہم اپنے امتوں کی مغفرت کے لیے دعا نہ مانگ لے، اور آج کا جوان، آج کا لونڈا، آج کا پھٹا پھٹا پینٹ پہننے والا اور بڑی بڑی زلفیں رکھنے والا، یہ چوٹی باندھنے والا، عورتوں جیسے شکل بنانے والا، یہودی و نصارہ جیسے منہ بنانے والا، فاسق و فاجر، ارے جن کے لیے تم نے دنیا کو چھوڑا، جن کے لیے تم نے دین کو چھوڑا، صرف دنیا 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 دنیا، تم نے بنگلہ بنائی، گاڑی بنائی اور بلڈنگ بنائی، کھیت بنایا، زمین خریدا، نماز کو چھوڑا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑا، لوگوں کا حق مارا، وہ اولاد تیرے قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھنے کو راضی نہیں ہوتا 364 دن میں۔ اور جب ایک دن بچتا ہے کہ جس دن رب کا خاص کرم ہوتا ہے، اس دن بھی وہ منحوس باپ کے قبر پر جا کر فاتحہ نہیں پڑھتا، ان کے لیے دعائیں نہیں کرتا ہے۔ سوچو ایسے بدبختوں کے لیے، ایسے دنیا والوں کے لیے کیوں مرتے ہو؟ ارے مرنا ہے تو نبی کریم کی حدیث پر مرو۔ نبی نے کہا تھا
نبی نے کیا کہا تھا؟ نبی نے کہا تھا اپنے عمر فاروق اعظم سے، صدیق اکبر سے کہ اے عمر، مرنے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے کچھ نیک کام کر کے جانا چاہیے۔ کہا کیا؟ کہا کہ ایک درخت لگا دینا چاہیے۔ کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا اس سے تیرا فائدہ نہیں، سن، جب وہ درخت تیار ہوگا اس کے سائے میں جتنے لوگوں کو آرام ملے گا اس کا ثواب تجھے پہنچتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں جب تک رہو تم اپنے لیے خود نیکی کر کے جاؤ۔ ان اولادوں پر بھروسہ نہیں ہے جو خود سے کما کھا کر کے نہیں کھانا چاہتے ہیں، باپ کے دھن کو لٹانا چاہتے ہیں، جو خون پسینہ نہیں نکالنا چاہتے، باپ کی بنی بنائی پراپرٹی کو لٹانا چاہتے ہیں، ان سے تم وفا کی امید مت رکھو مسلمانوں۔ اللہ کی قسم، ماں باپ کے لیے دعائیں کیا کرو، کیونکہ میں نے پڑھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ سنو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ شب برات کی رات جب آتی ہے نا تو آپ کے اموات کی روحیں آ جاتی ہیں۔ اموات سمجھ رہے ہو؟ یعنی مرحوموں کی روحیں آتی ہیں، دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہے کوئی مجھ بے سہارا کو سہارا دینے والا، ہے کوئی میری غریبی کو ترس کھانے والا، ہے کوئی میرے عذاب کو دور کرانے والا، میری مدد کرے۔ پکارتے ہیں وہ روحیں، آپ کے ابا، آپ کے دادا، آپ کے دادی، آپ کے نانا، آپ کے نانی، آپ کی پردادی، یہ جتنی روحیں ہوتی ہیں جتنے گھر سے گئی وہ آ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں سب۔ اب جب جس کے گھر میں نیاز کرایا جاتا ہے، جن کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جن کے گھر میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، جن کے گھر میں درود پڑھا جاتا ہے، اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر کے ان مرحوم کے لیے دعا کر دیا جاتا ہے، تو اللہ کی قسم رب تعالیٰ کی رحمت اتنی کرم فرمائی ہے، رب اتنا کرم فرماتا ہے، وہ جس مرحوم کے لیے تم نے دعا کی ہے اس مرحوم کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے مجھے اب گوارا نہیں ہے کہ اس کے گھر والا دعا مانگے اور اس پر عذاب ہوتا رہے، اس کے درجات کو بلند کر دو۔ تو مردے پوچھتے ہیں اے اللہ میرے درجے کو بلند کیوں کیا جا رہا ہے، میرے درجے کو بلند کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو رب فرماتا ہے تیرا گھر والا، تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیری بہو، تیرے گھر والا تیرے حق میں دعا کر رہا ہے اور مجھ سے یہ گوارا نہیں کہ تیرے نجات، تیری مغفرت تیرا گھر والا مانگے اور میں تجھ پر عذاب دوں، اس لیے تیرا درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اے فرشتوں لے جاؤ اسے جنت کے اعلیٰ مقام پر بٹھاؤ۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے، ہمیں اپنے مرحوم کے لیے دعا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اور صرف مرحوم کے لیے نہیں، جندوں کے لیے بھی کرو، نہیں کر رہے نہ ہی۔ کچھ لوگ تو سوچتے ہیں یار اماں مرے، اب بوڑھو بپا مرے تو ہمار راجگیری آوے، ہمار ملکیت آوے، کا آوے اب تو یہ ہوتا ہے بڑھا جلدی مرے تو فرصت ملے، یہ بڑھیا جلدی ملے ہماری فرصت ملے۔ سنو، ماں باپ کی عمر کی درازی کے لیے دعائیں کیا کرو، ماں باپ کے عمر درازی کے لیے دعائیں کیا کرو۔ کیوں؟ 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 کیونکہ ماں کا مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، ماں کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی اس کا دنیا میں ٹھکانہ اس کا جہنم سے بدتر ہو جائے گا، اور آخرت میں تو اسے جہنم ہے، سمجھے نا؟ ہاں، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی اس کا انجام جانتے ہو کیا؟ سنو، ایک شخص تھا، ایک لڑکا جو اپنے ماں کے پاس رہا کرتا تھا، اس کی ماں تھوڑی ضعیف تھی، ٹھیک، ماں کے پاس رہا کرتا تھا۔ ایک دن کہا ماں میں حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ ماں میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دو، مجھے اجازت دے دے۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا ابھی مت جا، نفلی حج کے لیے تو کیوں پریشان ہے؟ یہ نفلی حج ہے۔ کیا ہے یہ؟ نفلی حج ہے۔ حج اصلی تو یہ ہے، اللہ کی قسم حج اصلی یہ ہے کہ روز آنا تو اپنے گھر میں ایک حج پا لیا کر۔ حدیث پاک ہے، رسول کریم نے کہا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس نے اپنے ماں باپ کا محبت سے ایک بار چہرہ دیکھے اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔
बेटा मत जा। कहा ठीक है माँ। अम्मा रात में सो गई, वो प्लान बनाया कि नहीं नहीं ये तो माँ है, कहने दो इसको, मैं तो हज पे जाऊंगा, मैं हज पे जाऊंगा। कहा इरादा बना लिया, माँ सो गई, क्या प्लान बनाया, मैं जाऊंगा और नफिल पढ़, जगह जगह नफिल पढ़ूंगा, सारी नमाजें पढ़ूंगा, दरूद पढ़ूंगा, कलमा पढ़ूंगा, है ना, तिलावत करूंगा और हज पे पहुंच जाऊंगा। ये इरादा करके रात में वो निकल गया। कहाँ निकला? हज पे। अब सफर करते 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 एक गांव में पहुंचे, वहां मस्जिद थी है, और ये रात में पहुंच गए, वहां नफिल पढ़ रहे थे, रात में अल्लाह की इबादत कर रहे थे। अब जिस गांव में मस्जिद में नफिल पढ़ रहे थे उस गांव में चोरी हो गई। चोर आया, चोरी कर गया। गांव में हल्ला हुआ, चोर आया चोर आया चोर आया, दौड़ाओ दौड़ाओ दौड़ाओ। अब चोर को सब दौड़ाए जब, तो वो चोर मस्जिद की तरफ भागे। कहाँ भागे? मस्जिद की तरफ भागे। अब वो लोग पीछे पीछे भाग रहे, तो वो चोर मस्जिद में भी घुसे। घुसते सबने देखा। अब वो चोर जब घुसे तो मस्जिद के अंदर गए, उसके बाद किस गली से घुस गए, गायब हो गए, पता ही नहीं। लोगों ने देखा कि ये है सजदे में पड़ा हुआ है, लगता है यही चोर है, लगता है यही चोर है, इसको पकड़ो। समझ रहे हो? अभी ये यहाँ साहब नफिल पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, वहां जो है माँ जब सुबह हुई आवाज दी, बेटा, नाम लेके, बेटा ओ फुला, कोई आवाज नहीं, वो फुला, कोई आवाज नहीं, वो फुला, कोई आवाज नहीं। अच्छा, मेरे मना करने के बाद भी मेरा बेटा चला गया हज पे, चला गया ना तू हज पे। माँ होती है, माँ का दिल बहुत नरम हुआ करता है, दिल जो है ना ये कांच से भी ज्यादा नरम हुआ करता है। माँ है, उसने कहा या अल्लाह, मेरे बेटे ने मेरी नाफरमानी की है, वो काबे तक नहीं पहुंचना चाहिए। क्या कहा उसकी माँ ने? वो काबे तक नहीं पहुंचना चाहिए। इतना कह दिया माँ ने। वो लड़का वहां मस्जिद में नफिल पढ़ रहा था, अल्लाह की इबादत कर रहा था। सुन ले, इबादत करने वाले लोग, नमाज पढ़ने वाले, नफिल पढ़ने वाले, फर्ज अदा करने वाले, वाजिब अदा करने वाले, ज़कात देने वाले, हज करने वाले, नेकी करने वाले, अगर तेरे माँ बाप नाराज हो तो सब कुछ तेरा बर्बाद हो जाएगा। सुनो, माँ बाप को ऐसा देने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप की नाकदरी करने वाला, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अजी जब माँ से बातें करनी हो, बाप से बातें करनी हो, तो डायरेक्ट बात ना किया करे। ए नौजवान, कान खोल करके सुन लो तुम सब, जो माए से तुम बहस किया करते हो, झगड़े किया करते हो, सुनो, मैंने पढ़ा है कि जब माँ बाप से बातें करनी हो तो तुम डायरेक्ट बात नहीं किया करो, बल्कि पहले इजाजत मांगा करो, इजाजत लिया करो, तब बातें किया करो। आज इनको हक नहीं मालूम है, इनको पावर नहीं मालूम है, इजाजत तो छोड़ो, बाकायदा बहस करते हैं, झगड़े करते, मारने खड़े हो जाते हैं। तो सुन ले, उस माँ ने कहा, अल्लाह उसको काबा तक नहीं पहुंचने मत देना। अब माँ ने यहाँ कहा, सुनो भाई जरा, माँ ने यहाँ कहा, और वहां चोर को ढूंढने के लिए सब अंदर गए मस्जिद में, तो देखा कि ये सजदे में लोग पकड़े, कहा यही चोर है, ले चलो ले चलो ले चलो, पकड़ो इसको, चोर को, हैं चोरी करके और सजदे को बदनाम करता है, पकड़ो इसको, ले चलो। अब लेके गए काजी साहब के पास। कहा काजी साहब, कहा कि ये जो है चोरी करके सजदे का ढोंग करता है। अब काजी साहब को चला रहा है, कमबख्त, चोरी करके सजदे को बदनाम करता है, नमाज को बदनाम करता है, सजा सुनाई जाए। सजा सुनाया, क्या सजा? कहा इसके हाथ को कलम कर दो, इसके हाथ को कर दो। और क्या कहा? इसके पैर को कलम कर दो और इसके आंखों को निकाल लो। इतनी सजा क्यों? इसलिए कि इसने चोरी करके सजदे को बदनाम किया। ऐलान कर दिया,
اتنی سزا کیوں دی گئی؟ قاضی صاحب نے کہا اتنی سزا کیوں دی گئی؟ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے چوری کر کے سجدے کو بدنام کیا، اسی لیے۔ تب تک اس میں ایک بزرگ پہنچے اور کہنے لگے نہیں قاضی صاحب، یہ اعلان کرو کہ یہ ماں کی نافرمانی کرنے کا یہ انجام اسے ملا ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں فلاں گاؤں کا ہوں۔ وہاں لوگ پہچان گئے، کہا ہاں یہ تو ہمارے گاؤں کے ولی ہے، یہ ہمارے گاؤں کے بہت بڑے پیر صاحب ہیں۔ سچ ہے، سچ فرمایا آپ نے، جو کہا سچ کہا۔ کہا اتنا جب قاضی صاحب سنے کانپنے لگے، کہا باپ رے باپ، اتنا یہ بات ہے؟ پھر وہ چور کہاں گیا؟ کہا چور تو بھاگ گیا۔ کہا یہ ماں کی نافرمانی کی سزا اللہ نے اس کو ایسی عطا کی ہے۔ اب قاضی صاحب اور لوگ حیران ہوئے، اب کیا کیا جائے، اب کیا کرے؟ کہا ایک کام کرو، رات آئے تو اسے گاڑی میں بٹھاؤ یا یوں سواری میں لے جاؤ، اس کے گھر کے اس کے گھر کے قریب چھوڑ کر بھاگاؤ، ورنہ اس کے گاؤں والوں کو پتہ چل گیا تو اس کے گاؤں والے ہمارے گاؤں سے سیٹ بجا دیں گے۔ اب عالم یہ ہوا کہ وہ آدمی، اس آدمی جس کا ہاتھ دیکھو، ماں کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ نے کیا کیا؟ یہاں ماں نے صرف اتنا کہا تھا یا اللہ وہ کعبے تک نہیں پہنچنا چاہیے، اتنا کہا تھا تو اللہ نے اس کے ہاتھیں کٹوا دی، اس کا پیر کٹوا دیا، اس کے آنکھیں لے لی، کعبہ نہیں پہنچ سکا، کعبہ نہیں پہنچ سکا۔ اب اس نے کیا کیا؟ لوگ لائے اور اس کے گھر کے سامنے چھوڑ کر چلے گئے۔ رات میں چھوڑ گئے، صبح ہوا، بھوکا تھا، آواز دیا مائی کھانے کو دے دو، بھوک لگے مائی کھانے کو دے دو۔ اب وہ بوڑھی ماں کہتی ہے اچھا ٹھہرو میں لاتی ہوں، ہاتھ میں لاتی ہوں، لے کر آئے، کہا ہاتھ بڑھاؤ میں تمہیں دے دوں۔ کہا مائی میرے پاس ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے؟ کہا پھر چل کر آ جاؤ۔ کہا میرے پاس پیر بھی نہیں ہے، میں چل نہیں سکتا ماں۔ کہا اچھا تو تمہارے سامنے میں کیسے آؤں؟ تمہارے سامنے میں کیسے آؤں؟ تم تو غیر محرم ہو نا، میں تمہارے لیے پرائی ہوں، میں تمہارے سامنے کیسے آؤں؟ کہا مائی میرے آنکھ بھی نہیں ہے، تو آ جا مجھے کھانا کھلا دے، بھوک لگی ہے مائی۔ اتنا جب سنا وہ باہر آتی ہے، جب مائی باہر آتی ہے اس کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، مائی کی آنکھیں کی نظر جب پڑی اس کے بیٹے کے چہرے پر، اللہ کی قسم اس کی ماں، وہی ماں، اس کا کلیجہ پھٹ گیا جس ماں نے جاتے وقت اتنا کہا تھا اے اللہ میرے وہ بیٹے کو کعبہ مت پہنچنے دینا، اتنا کہا تھا، اللہ ناراض ہو گیا، اس کے ہاتھ پیر کو کٹا دیا۔ آج وہی ماں جب چہرے کو دیکھتی ہے اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتا ہے اور گلے سے لپٹ کر رونے لگتی، بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا؟ تو مجھے چھوڑ کر کیوں گیا؟ کہا ماں میں نے تیری بات نہیں مانی، میں نے تیری نافرمانی کی، اے ماں مجھے معاف کر دے، اے ماں دیکھ تیرے بددعا کی اور تیرے نافرمانی کی سزا مجھے اللہ نے کیسے دی ہے، میرے ہاتھوں کو کٹا دیا، اے ماں میرے پیر کو لے لیا، اے ماں میری آنکھوں کو لے لیا، اب میں تجھے دیکھ نہیں سکتا، اب میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پانی نہیں پلا سکتا، اے ماں اب میں تجھے تیرے پاس کیسے آ سکتا ہوں؟ ماں اتنا سننا تھا، ماں ہوتی ہے بیٹے کے لیے جیتی ہے، اولادوں کے لیے جیتی ہے، اولادوں کے لیے مرتی ہے۔ اس ماں نے کہا اے اللہ میں اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتی، مولا مجھے موت دے دے اور میرے بیٹے کو بھی موت دے دے، مولا مجھے موت دے دے، میرے بیٹے کو بھی موت دے دے، اتنا کہنا تھا، دعا مانگ رہی تھی، چند لمحوں میں اس کی موت آ جاتی ہے اور اس کے بیٹے کی بھی موت ہو جاتی ہے، دونوں انتقال کر جاتے ہیں۔ تو جوانوں اپنے ماں کے لیے خدمت کیا کرو، اپنے باپ کا خدمت کیا کرو۔ ایک بات اور سن لو، آج تقریروں میں بار بار صرف ماؤں کی بات آتی ہے، باپ کی کوئی بات نہیں آتی ہے، کیونکہ باپ کو لوگ سورج کی تپش سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو سورج کی طرح گرم ہے، ہر وقت گرم رہتا ہے، جب دیکھو جب بڈھا گرم رہتا ہے، جب دیکھو جب میرا باپ گرم رہتا ہے، مجھ کو بولتا ہے، مجھ کو ڈانٹتا ہے، مجھ کو تڑپتا ہے۔ تو سن، سورج گرم ضرور ہوتا ہے،
अरे वही सूरज जो गर्म होता है जब निकलता है तो तेरी जिंदगी में उजाले लाया करता है। जब सूरज निकलता है तो तेरी जिंदगी में रोशनी लाया करता है। अगर वही गर्म सूरज ना निकले तो तेरी जिंदगी अंधेरा अंधेरा हो जाए। जो बाप तेरे लिए गर्म है, सूरज गर्म जरूर होता है, उसकी तपिश बहुत होती है जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते, मगर उजाले तुम्हारे लिए जरूरी है, दिन तुम्हारे लिए जरूरी है, नूर तुम्हारे लिए जरूरी है। ऐसे बाप तुम्हारे लिए सख्त हुआ करता है, अच्छे रास्ते बताया करता है, हाँ तुम्हें अच्छे बातों के लिए डांटा करता है, तुम्हें मारता भी है, गाली भी देता है, तो उसके गाली पर मत जाना, उसके जो है उसके गाली पर मत जाना, उसके गर्म पर मत जाना, उसके गर्म शब्दों पर मत जाना, उसके सख्ती पर मत जाना। ये समझ जाना ये जो कुछ कह रहा है मेरी जिंदगी में नूर भर रहा है, मेरी जिंदगी में उजाले भर रहा है, मेरी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाह रहा है। बाप वो हुआ करता है, बात तब जाके समझ आती है। समझने होगा कि मेरे रसूल ने तभी तो कहा है। आज ये दुनिया में तमाम वाक़यात पेश आते हैं। 1400 साल पहले मेरे नबी ने कह दिया, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ बाप के कदमों तले। तो माँ जब शबे बारात आए ना तो अपने माँ बाप के लिए उम्र दराजी की दुआ मांगो, ए अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र में बरकतें अता फरमा। क्योंकि अगर माँ जमीन है, माँ जमीन है तो बाप आसमान है। जमीन और आसमान का बड़ा गहरा रिश्ता है। आसमान ना हो तो बारिश ना हो, जमीन ना हो तो सबसे ना उगे, अनाज ना पैदा हो, सर्दी खत्म है, संसार खत्म है। इसलिए बाप आसमान है तो माँ जमीन है। ये दोनों हमारे लिए कीमती है। और अपने मरहूम के लिए दुआ करो। शाबान की बात चली, शबे बारात की बात चली, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में जो लोग रोजा रखते हैं, जरा इसकी फजीलत सुन लें। इस महीने में रोजा रखा करते हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के चंद दिनों को छोड़कर अक्सर पूरा महीना रोजा रखा करते थे। पूरा महीना चंद दिनों को छोड़कर। चंद दिनों को छोड़ा क्यों? अच्छा मेरे नबी का प्यार तो देखो, चंद दिनों को छोड़ा क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे उम्मतों पर ये रोजा फर्ज ना बन जाए। आज दो ही रोजा नहीं रख पाते लोग, आज की खा के गुटखा खा के पान खा के हम दुबराए जा ऐसे कहते हैं ना। पूरा महीना रखना होता तो कैसे रखते लोग? इसलिए मेरे जवानों, आज की रात अल्लाह को मनाने की रात है, अल्लाह को रुजू करने की रात है। तुम जानते हो अल्लाह फरमाता है कि जब तुम अल्लाह के लिए अल्लाह की तरफ चलते हो ना, एक हदीस मुझे याद आती है, रसूल नबी करीम फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह की तरफ 2 कदम चलता है ना, धीरे धीरे चलता है तो अल्लाह दौड़ कर आता है। अल्लाह की रहमतें दौड़ कर उसका इस्तेकबाल करती है और पुकारता है, हाँ मेरे बंदे तू जो क्या चाहता है ले। तो शाबान का रोज़ा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पूरा महीना रखते, लेकिन चंद दिनों को छोड़कर। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब भी रोज़ा रखा करें और शब बारात की रात में हम तिलावत कुरान पाक करें। और जिसको कुछ नहीं आता, मान लिया कुरान नहीं पढ़ना आता, तो दरूद शरीफ पढ़े, क्योंकि इसी महीने में ये आयत आई है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत इसी महीने में, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सनदिना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम दाइमन सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी महीने में आयत आई तो पता ये चला कि ये आयत जो आई इस वक्त, तो शबे बारात में कसरत से जो नबी पर दुरूद पढ़े अल्लाह इससे राजी हो जाए, अल्लाह इससे
تو ہم آپ کو خوب درود پڑھنا چاہیے، ہمیں آپ کو کلمہ پڑھنا چاہیے، ہمیں آپ کو قرآن شریف پڑھنی چاہیے، ہمیں آپ کو رات کا تیسرا پہر، ابھی دیکھو اب نیند چھانے لگے گا، سستی آنے لگے گی، شیطان بھگانے لگے گا، کہے گا چلو سو جاؤ، کیونکہ رات کا تیسرا پہر خاص ہوتا ہے، دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر خوب گناہوں سے توبہ کرو، خوب گناہوں سے توبہ کرو، معافی مانگ لو، اللہ آج تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر آج تم نہیں منا پاؤ گے، آج کیا لکھی جائے گی؟ آج جانتے ہو اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں جاؤ، فرشتوں جاؤ، جو زندگی مانگتا ہے اسے زندگی دے دو۔ کیا دے دو؟ آج اللہ زندگی دے گا۔ آج کی رات کیا لکھی جائے گی؟ زندگی۔ آج کی رات کیا لکھی جائے گی؟ موت۔ آج کی رات کیا لکھی جائے گی؟ روزی۔ آج کی رات کیا لکھی جائے گی؟ بیماری۔ آج کی رات کیا لکھی جائے گی؟ بیماری سے شفا۔ آج کی رات کیا لکھی جائے گی؟ اولاد۔ آج کی رات کیا لکھی جائے گی؟ اچھے صالح رشتہ۔ آج کی رات کیا لکھی جائے گی؟ حادثات سے بچنا۔ آج کی رات کیا لکھی جائے گی؟ ہاتھ گھٹنا۔ آج کی رات کوئی بھی چیز جتنا تمہارے تقدیر، یعنی کیوں کہلے ایک جملے میں تقدیر لکھی جائے گی۔ کیا لکھی جائے گی؟ پورا سال جو ہونے والا تمہارے ساتھ، پورا 12 مہینے، وہ آج لکھی جائے گی۔ تو اب آپ ذرا سوچو، ایک بچہ ایگزام دیتا ہے، پریچھا دیتا ہے، تو وہ کیا سوچتا ہے کہ میں سب سے ہائی گریڈ پاس ہوں، فرسٹ ڈویژن 1 گریڈ پاس ہوں، یہی چاہتا ہے نا؟ تو آج جب تم دنیا میں رہ کر کے دنیا دار مت بنو، دیندار بن جاؤ، اللہ کو منا لو، تاکہ تم 12 مہینے چین سے رہ سکو، چین سے۔ جیسا تم امتحان دو گے ویسا تم کو رزلٹ ملے گا۔ بتیا سمجھ میں آئی؟ ہاں، آج کی رات کیا ہے؟ ایگزام۔ ایگزام کیسے ہوگا؟ عبادت کر کے، رو کر۔ اچھا ایک بات یہ بھی سنو، یہ توبہ کیسے کرتے ہیں لوگ گناہوں سے؟ ایسے نہیں توبہ، لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی دال وال تو پینے لگے سینہ ہونا، اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، مذاق بنا لیا ہے انہوں نے۔ یہ اس کو توبہ نہیں کرتے، توبہ اس کو نہیں کہتے، توبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو تم گناہوں سے توبہ کرو وہ سچے دل سے توبہ کرو کہ آئندہ پھر ہم اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے ابھی پہلے بات کیا کہا 40,000 سال تک انسان گناہ کیا ہے نا تو اس کی گناہیں اللہ معاف کر دے گا، مگر 3 لوگوں کی مغفرت آج کی رات بھی نہیں ہوتی۔ اب سن لو، یہ بھی آخری بات، 3 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، 3 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون ہے 3 لوگ؟ کون ہے 3 لوگ؟ سنو، ایک ہے ایک شراب پینے والا، شرابی، اور ایک ہے زانی زنا کرنے والا، اور ایک ہے کینہ، دل میں کینہ رکھنے والا، اور ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ کئی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور ایک ہے چغل خور۔ کس کو؟ چغل خور۔ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی جب تک یہ سچے دل سے نہیں توبہ کریں۔ اب اس پہ مجھے تفصیلی گفتگو، دماغ میں بہت باتیں ہیں کہ جو شراب پیتا ہے اس کا عذاب کیا ہے، جو زنا کرتا ہے اس کا عذاب کیا ہے نا؟ یوں جان لو کہ جب وہ جہنم میں جائے گا نا تو جانتے ہو کیا کہا جائے گا؟ شرابیوں کو جہنمیوں کا، جہنم کے آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا، اور وہ جوتا ایسا ہوگا نا، ایسا ہوگا کہ اس کے گرم سے اس کے سر کا جو بھیجا ہوگا پک کر وہ پگھل کر جسم پہ گرے گا، بہے گا، اس کا سر پھٹ جائے گا جوتا پہننے سے، صرف آگ کا جوتا جہنم کا پہننے سے۔ شرابی کو یہ سزا ملے گی۔ اور زانیوں کو، ان کو بھی یہی سزا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، اب تو وقت نہیں رہ گیا بتانے کا، بہت ساری باتیں ہیں، بس میں اتنا اللہ کا خوف آپ کو ڈالتا ہوں کہ اللہ کا خوف بسا لو، چغل خوری چھوڑ دو، چغل خوری چھوڑ دو، ورنہ تمہاری مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کسی حال میں تمہیں خوشحال نہیں رکھے گا۔ خوشحال رہنا چاہے تو چغل خوری چھوڑ دو، اس کا چغلی اس سے، اس سے چغلی اس کے۔ اچھا یہ باتیں ہماری ماں بہنوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، اچھا بہنی تب صحیح، ہاں بہنی تب صحیح، یہ چھوڑ دو۔
نیک بن جاؤ، نیک، تمہارا گھر جنت بن جائے گا. تم نیک بنو گے اللہ کی قسم تمہارا گھر جنت بن جائے گا. تمہیں کسی بابا کی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور کینہ، کینہ سمجھ رہے ہو؟ جو 90% لوگوں اندر پایا جاتا ہے. کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کینہ کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ کینہ اس کو کہتے ہیں جیسے کسی نے ہم کو بہت دن پہلے کچھ کہا تھا، وہ دل میں رکھا، یہ ہم میں سے کہہ رہا، اگر کہیں وہ گر گیا، اچھا ہوا گر گیا، اس کو جلن ہو گیا، اس کو کہتے ہیں کینہ. کوئی گاڑی لے آیا، کچھ لے آیا، مکان بنا لیا تو اس کو دیکھ کے جلن ہو گیا، اس کو کہتے ہیں کینہ. اچھی بہو پاگل ہے کا نمک اسے ہی پائے ہو. جگہ جگہ پہ بات ہے جس کو کہتے ہیں کینہ. دل میں کینہ رکھنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور کینہ اتنی خراب اور اتنے گندگی ہے، ایسی گندگی ہے کینہ، ایسی گندگی ہے کہ میں ایک چھوٹا مثال دیتا ہوں. اگر کہیں پہ وہ گندا جانور بیٹھ جائے، گندا جانور سور بیٹھ جائے، تو کیا تم وہاں بیٹھنا گوارا کرو گے؟ نہیں نہیں. تو ذرا سوچو، یہ کینہ اس سور سے بھی بدتر ناپاک چیز ہے جو تمہارے دل میں بسا ہے. اور اگر تمہارے دل میں جو بسا ہے تو ذرا سوچو کب تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا، رسول اللہ کی محبت آئے گی. نہیں آ سکتی. پہلے تم کینہ کو نکال پھینکو تو تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف آئے گا اور تمہارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت آئے گی. جس کے دل میں اللہ کا خوف آیا، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت آئی، اس کی دنیا جنت بن گئی اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہو گیا. کینہ جیسی بیماری کو دور کرو، ورنہ معافی نہیں ملے گی آج کی میرا. تو آج ہم آپ سچے دل سے توبہ کریں. بولو توبہ کرو گے نہیں؟ ہاتھ نہ اٹھوائے، نہیں کہا وہ صبح میں چگلی شروع تو کہاں مولانا صاحب ہاتھ اٹھوائے لے رہے ہیں، میں نے پھر چگلی آئی ہے، کہاں بتائی غلطی ہوئی، اللہ معاف نہ کرے. اچھا یہ گناہ بھی کرتے ہیں اور بڑے خوشی خوشی جھومتے بھی ہیں. گناہ سے باز آ جاؤ، ورنہ یہ دنیا میں دیکھو کیا کیا عذاب آیا ہے. بہت سارے عذاب آئے. بھولو مت، بھولو مت، اپنے وقت کو بھولو مت. اسی دنیا میں حیضہ جیسی وبا آئی تھی، اسی دنیا میں کورونا جیسی وبا آئی ہے، اسی دنیا میں تمہارے اوپر اللہ ایسی ایسی عذاب کو ڈالے گا جو تمہارے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے کہ تم دیکھ کر سمجھ سکو. جو کچھ آتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، یہ تمہاری مرضی سے، تمہارے مقدر سے نہیں بلکہ تمہارے کرنے سے اللہ تمہارے اوپر عذاب اتارتا ہے. اللہ تمہارے اوپر عذاب. آج تک مسلمان گئے، یہ مسلمان گئے، یہ مسلمان. دنیا کی بات بتائیں، ابے پہلے تو ٹھیک ہو جا. اللہ تیرے ساتھ ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کا نگہبان میں ہوں. وہ رب کی طاقت کہاں تم نے دیکھا؟ ارے جس رب کا طاقت یہ ہے کہ پوری دنیا اپنی طاقت لگا دے، اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتا، ڈاکٹر، حکیم، یہ وہ بابا ملا پنڈت سب لگ جاتے، کسی کو اولاد نہیں ہو سکتا جب تک رب نہیں دیتا. رب کی طاقت تم دیکھنا چاہتے ہو؟ رب تو وہ طاقت ہے کہ لکڑی میں روشنی پیدا کرتی. رب کی وہ طاقت ہے، رب کی وہ طاقت ہے جو سورج صبح کر کے رات کر دیتا ہے، سورج نکال کر کے وہ دن کر دیتا ہے. رب کی وہ طاقت ہے جو بچہ پیدا کرتے ہی ماں کے چھاتی میں روزی دے دیا کرتا ہے، کہیں کمانے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کہ انسان اب سے تو ٹھیک ہو جا. اگر میں نے اولاد دی ہے تو تجھے روزی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا بن جا، میں تیرا بن جاؤں گا. جو تم مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. میں جسے چاہتا ہوں رزق میں حساب دیتا ہوں. پھر بھی بھروسہ نہ ہے، رونا رونا. اللہ رحمت سب کا توفیق دے. اللہ ہم سب کو توفیق دے گناہوں سے توبہ کرنے کی. اللہ ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے. یا اللہ آج بڑی رات ہے، مبارک رات ہے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہم سب گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ تیری رحمت کہ آگے ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں، ہماری گناہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ کی رحمت
بہت بڑی ہے، ہماری گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں بس بھروسہ ہے اللہ تیری رحمت ہے اتنی بھاری کہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، آئندہ ہم گناہوں سے بچیں گے۔ مسلمانوں جب شب برات آئے تو اپنوں کے لیے، پڑوسی کے لیے، ہے نا، غیروں کے لیے، اپنے مرحوموں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے احبابوں کے لیے، مومنین مومنات کے لیے، مسلمین مسلمات کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرو۔ کیا کرو؟ سب خالی اپنے لیے نہیں، سب کے لیے دعا کرو۔ حضور وہاں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اپنے امتوں کے لیے دعا کرنے کے، تو ہم انہیں اسی نبی کے امتی ہے نا، تو ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں سب کے لیے دعا مانگیں۔ اور صحیح ہے نا؟ ہاں۔ اللہ تعالی ہم سب پر خاص کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ مبارک ہو مومنو آئی شب برات، مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات۔ اور رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، اللہ کہتا ہے رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو مانگ لو مانگ لو۔ ہم نے اسی لیے بنائی شب برات، ہم نے اسی لیے بنائی شب برات۔ اچھا ایک بات لیکن سمجھ میں آتا ہم کو، تقریر دیکھو، مسجد میں دیکھو، گھر میں دیکھو، میں کہیں پہ کسی مسلمان کو جلدی آنکھ سے آنسو گرتے نہیں دیکھا، روتے نہیں لوگ، روتے ہوتے نہیں ہیں۔ ہاں کاؤ کہتے گونڈا میں تو دوسرا کہتے ہمارے یہاں تو ایسا عام بھاشا میں کہا کرتے ہیں نخڑا مکاری، ابا کی عمر جائے نا جھوٹ، ابا دیکھو اتنا آنسو بہائیے کہ جان پڑے گی گٹھریا بہن کے مڑا تھرے رنگ میں چوہا تھا پڑ۔ اور جبکہ حضور پاک نے فرمایا، منع فرمایا کہ میت پر ماتم نہ کیا جائے، میت پر رویا نہ جائے، جتنا تم رو گے اتنے مردے کو، تمہارے میت کو تکلیف پہنچے گی، اور تمہارے نام اعمال میں، تمہارے نام اعمال میں وہ گناہ لکھا جائے گا۔ رونا نہیں چاہیے، اس وقت روتے ہو ابھی نیکی کرنے کے لیے رو، توبہ سے گناہوں سے توبہ کر لو، نیکی کرنے کے لیے رو 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 کے اللہ سے مانگو۔ ارے یار اکڑ کے بے رخی سے اے با پیشائی جاؤ، اے ماں پیشائی جاؤ، امو نہ دے، ابو نہ دے، اب پیار سے گئے گودی میں لیٹ کے اے امی پیسہ دے دے کہ نہ دے، سچی بتا پیار سے، ابو ہاں بیٹا پیسہ دے دو ابو، دیں گے نہیں دیں گے، نہ دیں گے قرضہ لائیں گے، دیں گے نہیں دیں گے۔ تو اللہ سے بے رخی سے مانگو گے تو نہیں ملے گا۔ اچھا بے رخی کیسے ہوتا ہے؟ کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں نا جیسے کرتے ہیں، ابے سچے دل سے دعا مانگ، سچے دل سے، دل اور نظر اور نیت سب اللہ کی بارگاہ میں کھو دے۔ ایک بات اور دھیان رکھو، دعا مانگتے وقت کہاں دھیان ہونی چاہیے؟ یہ جو ہتھیلی ہے، ہتھیلی نا، اس ہتھیلی میں نظر کر کے دعائیں مانگا کرو، اس ہتھیلی میں، تاکہ تمہیں یاد آئے کہ میرا ہاتھ خالی ہے، خالی آیا ہوں خالی جاؤں گا۔ یا اللہ تو اس ہاتھوں کو، اس دامن کو بھر دے۔ دعا مانگتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہاں سمجھ گئے نا؟ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت باتیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہاں رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے اسی لیے بنائی شب برات، اور کرتے رہے عبادت تلاوت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، قبور مانے قبر، سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، کیجئے کچھ ان کے حق میں بھلائی شب برات۔ اللہ تعالیٰ ہماری بارگاہ میں دعا ہے، ہمارے بولنے میں، پڑھنے میں جو معنی صاحب قصدن غلطی گستاخی اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔